اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش لإیلاف قریش. اب قریش میں جو یہ قاف اور را ہے یہ دونوں موٹے حروف میں سے ہیں، یہ پر پڑھے جائیں گے. اب قریش نہیں پڑھے جائیں گے، یہ غلط ہے، قریش پڑھے جائیں گے، قاف بھی موٹا اور را بھی موٹا. ایلافہم رحلۃ الشتاء. اب یہ شتاء میں جو یہ مد ہے اس میں کچھ تفصیل ہے. سب سے پہلے ہم مد اصلی کے بارے میں پڑھیں گے کہ مد اصلی جو ہے وہ کون سے حروف ہیں. تو مد اصلی یہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ مد اصلی، اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے. اور کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ بھی مد اصلی کے قائم مقام ہوتے ہیں. تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ یہ مد اصلی. لیکن یہ الف مدہ ہے کیا؟ الف مدہ کی تعریف یہ ہے کہ الف ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے اس کی مثال قال. اب قال میں دیکھ لیجئے کہ الف سے پہلے قاف آیا ہے، وہ قاف پر زبر ہے، قال، تو یہ الف الف مدہ ہوا. اسی طرح واو مدہ کی مثال، واو مدہ کی تعریف یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے مغضوب. ٹھیک ہے، مغضوب میں دیکھ لیجئے کہ واو سے پہلے واد ہے اور واد پر پیش ہے، تو اس لیے یہ واو جو ہے یہ واو مدہ ہوا. اسی طرح یا مدہ، یا مدہ کی تعریف یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے علیم. اب علیم میں جو یا ہے اس سے پہلے لام ہے اور لام کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے یہ یا جو ہے یہ یا مدہ ہوا. تو یہ تین جو ہے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ مد اصلی اس کو کہا جاتا ہے. تو جب بھی میں مد اصلی کا نام لوں تو آپ حضرات نے ذہن میں یہی رکھنا ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب مد کے بارے میں پڑھتے ہیں. مد کی تو کئی اقسام ہیں، لیکن ہم یہاں وہ اقسام بیان کریں گے جو زیادہ اہم ہیں. ان میں سے ایک مد متصل ہے، ایک مد منفصل ہے، ایک مد لازم ہے. اب مد متصل کون سا مد ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ مد اصلی کے بعد، دیکھو میں نے مد اصلی کا نام لے لیا، اب پیچھے جو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ یہ ذہن میں رکھیے گا. مد اصلی کہوں گا تو وہ ذہن میں رکھیے گا. مد اصلی کے بعد مد متصل کی تعریف یہ ہے، مد اصلی کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو مد کو 4 یا 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کی مثال جیسے اس صورت میں یہی شتاء. اب شتاء میں دیکھو مد اصلی میں نے کہا تھا اور یہ الف جو ہے وہی اس سے پہلے تا پر زبر ہے تو یہ مد اصلی ہوا. تو اس مد اصلی کے بعد کیا ہم نے پڑھا بھی کہ مد اصلی کے بعد اگر اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو ظاہری بات ہے کہ مد اصلی کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے شتاء. تو اس لیے ہم اس مد کو ہم 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. اسی کو مد متصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد متصل. اب دوسرا مد منفصل. مد منفصل کی تعریف یہ ہے کہ مد اصلی کے بعد اگر دوسرے کلمے میں، مد متصل میں کیا پڑھا تھا کہ پہلے کلمے میں، اور اس میں کہتے ہیں کہ اگر مد اصلی کے بعد اگر دوسرے کلمے کا پہلا حرف حمزہ ہو تو اسے 3 یا 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. اسے چھوٹی مد بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کون سی ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے ابھی اسی صورت میں آگے آئے گی الذی اطعمہم. الذی میں جو یا ہے دیکھو مد اصلی آئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے میں نہیں بلکہ اطعمہم دوسرے کلمے میں
شروع میں حمزہ آیا ہے، تو اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مد لازم، اب مد لازم کسے کہتے ہیں؟ مد لازم کی تعریف ہے مد اصلی کے بعد والے حرف پر تشدید ہو، شد ہو، وہ حرف مشدد ہو تو اسے بھی 4 یا 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کی مثال ہے جان، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو جان میں جو الف ہے اس کے بعد نون مشدد آیا ہے، جان وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر اب جو آیا ہے وہ کون سا ہے؟ رحلت الشتاء، اب یہ مد متصل ہے، 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کر کے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے والصیف، والصیف میں جو یہ صاد ہے یہ بھی موٹے حروف میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ والصیف نہیں پڑھیں گے، والصیف۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، اب رب میں جو یہ را ہے یہ بھی پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، پر پڑھی جائے گی یہ را۔ رب هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، وہی بات آ گئی جی۔ الذی، ہم نے جو مد منفصل کی مثال پڑھی تھی کہ یہ یا جو ہے اس کے بعد یہ مد اصلی، اس کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ جائے تو اس کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے تو اسے چھوٹی مد بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مد منفصل کی مثال ہے۔ اوپر جو ہم نے پڑھی تھی وہ مد متصل کی تھی، 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اور یہ مد منفصل کی مثال ہے، اس کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الذی اطعمہم، اچھا اطعمہم، اب یہ اطعمہم میں یہ طا آیا ہے، ٹھیک ہے، طا، اطعمہم، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ طا ہے موٹے حروف میں سے، ٹھیک ہے، ایک تو طا موٹے حروف میں سے ہے، اور دوسرا اس پر قلقلہ ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیچھے قلقلہ کے حروف پڑھے تھے کہ وہ 5 ہے، قطب و جد اس کا مجموعہ ہے، تو کون سے ہے وہ؟ قاف، طا، با، جیم، دال، تو ان میں سے یہاں طا آیا ہے، تو یہاں ہم قلقلہ بھی کریں گے اور اس کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ اطعمہم، اب ہم میں دیکھو دونوں میم مل رہے ہیں، ہم والا میم اور اگلے کلمے کا پہلا میم، ہم، اور دوسرا اس پر کیا ہے؟ شد بھی ہے، مشدد بھی ہے، تو ادھر بھی 2 چیزیں آ گئی، ایک تو میم کا میم میں ادغام ہوا اور دوسرا میم مشدد ہے یا غنہ، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، کیا ہوگا جی؟ ادغام مع الغنہ۔ اطعمہم من، اب من آگے من ہے، من نہیں ہے، جیسے کہ نظر آ رہا ہے میم نون زیر من، یہ من نہیں ہے بلکہ یہ من پڑھا جائے گا، یہاں اخفا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، بلکہ سورۃ الفیل میں ہم نے پڑھا تھا یہ قاعدہ کہ اخفا کی تعریف ہم نے اس طرح کی تھی کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، اور یا حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، حروف حلقی ہو یا الف با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اخفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے نون ساکن ہے اور اس کے بعد نہ تو حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے، نہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے، اور نہ ہی الف ہے اور نہ با ہے، تو اس لیے ہم یہاں ہم جو ہے یہاں من نہیں پڑھیں گے بلکہ من پڑھیں گے، من جوع، جب وقف کریں گے تو جوع پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر ہم ملا کر اس طرح پڑھیں گے جوعٍ وآمنهم من خوف، ہم من خوف۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ دونوں میم جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھا دونوں میم مل رہے ہیں، ادغام ہو رہا ہے اور میم مشدد بھی ہے، ادھر غنہ بھی ہے، تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ۔ وآمنهم من خوف، خوف میں جو خا ہے یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، یہ موٹا کر کے پڑھیں گے خوف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔